بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عزیز دوستو، کافی دنوں کی مصروفیت کے بعد کئی اسفار تھے، اس کے بعد پھر دوبارہ ابھی موقع ملا تو ایک چیز آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہے کہ خاص طور پر دکاندار حضرات اور حکما، طبیب، ڈاکٹر اور اسی طریقے سے وہ لوگ کہ جن لوگوں کا تعلق لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، کاروباری حضرات، جس طرح کے بھی کاروباری حضرات ہیں، ان لوگوں کے لیے ایک مجرب عمل ہے، ایک مجرب نسخہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ سورۃ الرحمن اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جو نازل فرمائی، اس کی بڑی شان ہے، بڑی قدر و منزلت ہے اس کی۔ اور سورۃ الرحمن کا وظیفہ اور سورۃ الرحمن کا جو عمل ہے وہ بہت ہی مفید ہے، بہت زیادہ فائدہ ہے اس کی نورانیت ہے اس کی، اور اس کے لیے طریقہ کار وہ یہ ہے کہ یہ 40 دن کا ایک عمل ہے۔ سورۃ الرحمن پڑھنی ہے، اور سورۃ الرحمن پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ صبح فجر کی نماز کے بعد جب سورج طلوع ہونے لگتا ہے، سورج کے طلوع کے وقت سورۃ الرحمن، جب سورج پوری طرح طلوع نہیں ہوتا، چھوٹی سی ایک ٹکیا ہوتی ہے، اس وقت سورج کی طرف منہ کر لیں اور سورۃ الرحمن پڑھنا شروع کر دیں۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، یہ پوری صورت پڑھیں، اور جہاں پر فبأي آلاء ربكما تكذبان آئے تو فبأي آلاء ربكما تكذبان بے سیدھے ہاتھ کی شہادت والی انگلی وہ یوں سامنے رکھ کے فبأي آلاء ربكما تكذبان یہاں تک لے کر آنا ہے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، مثلا خلق الانسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اس طرح سورۃ الرحمن مکمل کرنی ہے۔ سورۃ الرحمن مکمل کرنے کے بعد اللہ رب العزت سے دعا کریں، انشاءاللہ 40 دن کا یہ عمل کریں۔ 40 دن کے عمل کے بعد پھر روزانہ ایک مرتبہ سورۃ الرحمن پڑھیں۔ کام پہ، دکان پہ، فیکٹری پہ، کارخانے پہ، یا جو بھی کاروباری حضرات ہیں وہ اپنے اپنے کاموں پہ جب جاتے ہیں تو پھر وہاں پر سورۃ الرحمن پڑھیں۔ اور اس کا ایک فائدہ اور بھی ہے، اگر کسی جگہ پر جانا ہے، اپنی جائز مطالبہ پورا کروانا ہے، یا اپنا کسی کے ساتھ کوئی میٹنگ ہے وہاں جانا ہے اور چاہتے ہیں کہ آپ کی بات کو سامنے والے رکھیں اور سامنے والی آپ کی بات کو مان لیں، تو اس کے لیے یہ ہے کہ پہلے سورۃ الرحمن پڑھیں، گھر میں سورۃ الرحمن پڑھ کے جائیں اور وہاں جا کر اپنے اوپر دم کر دیں۔ انشاءاللہ اس قرآن اور اس سورت کی شان پر وہ آپ کی بات کو رد نہیں کریں گے اور آپ کی بات کو مان لیں گے، اور آپ کے کاروبار میں مزید اضافہ ہوتا جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر سورۃ الرحمن پڑھنے کا وقت نہیں ملتا، سورۃ الرحمن نہیں پڑھ سکتے ہیں، پوری سورۃ الرحمن نہیں پڑھ سکتے ہیں، تو پھر کم سے کم فبأي آلاء ربكما تكذبان کا ورد رکھیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تم کون سی رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہ اللہ رب العزت کی ساری نعمتیں ہیں، جس کے پاس کاروبار ہے، جس کے پاس کارخانہ ہے، جس کا کام ہے، یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمتیں ہیں، اور جب اس کو پڑھا جائے گا اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت اس کے کام میں بھی برکتیں عطا فرمائیں گے، اور مخلوق اس کے پاس آئے گی اور اس کا کام بہت اچھا چل پڑے گا۔ تو یہ سورۃ الرحمن کا یہ عمل ہے، یہ بہت مجرب ہے۔ جو کاروباری حضرات ہیں، کام والے ہیں، یا جو لوگ کہیں پر نوکری کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جا کر اپنے باس سے، اپنے بڑوں سے جا کر بات کریں تو وہ ان کی تنخواہ بڑھا دیں، یا ان کے کوئی بھی معاملے ہیں، ان کے مطالبے ہیں، وہ ان کے مطالبے جائز مطالبات وہ پورے کر لیں، تو فبأي آلاء ربكما تكذبان سے بڑا وظیفہ نہیں ہے۔ سورۃ الرحمن میں فبأي آلاء ربكما تكذبان اس کو پڑھیں، انشاءاللہ سورۃ الرحمن کی وجہ سے، اس کلام پاک کی برکت سے انشاءاللہ چند ہی دنوں کے اندر، ایک 40 دن کا عمل کر لیں، خود اندازہ ہو جائے گا، پھر اگلے 40 دن پھر مزید عمل کر لیں، خود آپ کو مزید اندازہ ہو جائے گا کیا فرق ہیں اور کیا معاملات ہیں، وہ انشاءاللہ العزیز بہت بڑی بہتری، بہت بڑی ترقی کی طرف انشاءاللہ گامزن ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ کاروبار چل پڑے گا۔ میرا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ لوگ
جو لوگوں کے اوپر ایک امید بنا کر بیٹھتے ہیں کہ میرا فلاں بندہ کام کرے گا، فلاں بندہ کام کرے گا، لوگوں سے امید کو چھوڑ کر اللہ کی ذات پر امید رکھیں، اللہ کی ذات پر یقین رکھیں۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت میں ذاتی طور پر مشاہدہ کر چکا ہوں، اور اس کے اندر میں اللہ کی ذات پر یقین رکھ کر بیٹھے ہیں تو اللہ رب العزت نے کہیں نہ کہیں سے اللہ رب العزت نے راستہ بنایا ہے۔ کتنے ایسے لوگ موجود ہیں، آپ مجھ سے زیادہ اچھی طرح جانتے ہوں گے، انٹرنیٹ کی دنیا بھری پڑی ہے، اس کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں کہ جن کے پاس کچھ نہیں تھا، اللہ کی ذات پر یقین رکھا اور اللہ سے مانگتے رہے۔ اللہ رب العزت نے ایسے اسباب اور ایسے ذرائع پیدا کیے کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اسی طریقے سے اگر گھر میں اختلاف بھی ہو جاتا ہے تو سورۃ الرحمن پڑھیں۔ گھر کی لڑائی کے لیے، لڑائی کو ختم کرنے کے لیے سورۃ الرحمن بہت بڑا وظیفہ ہے۔ سورۃ الرحمن پڑھیں، پانی پہ دم کریں اور سب کو پلا دیں، اور گھروں میں بھی چھڑک دیں۔ اس سے جنات سے بھی حفاظت میں رہتا ہے انسان، اور جادو سحر سے بھی اللہ رب العزت حفاظت میں رکھتے ہیں، اور گھر میں جو اختلافات اور لڑائیاں ہیں انشاءاللہ اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شادی کے سلسلے میں پریشان ہے کہ ان کی شادیاں نہیں ہو رہی، بچیاں ہیں جوان ہو رہی ہیں اور ان کی عمر بڑھتی جا رہی ہے اور ان کی شادیاں نہیں ہو پا رہی ہیں کسی بھی وجہ سے، تو ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ سورۃ الرحمن کا وظیفہ پڑھیں۔ سورۃ الرحمن روزانہ پڑھیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس کا ورد رکھیں اور پانی پہ دم کریں، پانی پئیں اور اللہ رب العزت سے دعا کریں۔ اس کلام کی شان ہی یہی ہے۔ حالانکہ یہ قرآن مجید تو آیا تھا ہمیں ہدایت دینے کے لیے، اور ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو الماریوں میں رکھ دیا۔ ہم قرآن کے ساتھ نہ محبت کرتے ہیں، نہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، نہ قرآن سے ہم لوگ ہم لوگوں نے قرآن مجید کو الماریوں میں رکھ دیا ہے، اور جب کبھی فوتگی ہو گئی یا ہماری بچوں کی شادیاں ہو گئی تو اس کے سر پر قرآن رکھتے ہیں، قرآن کے سائے میں شادی کی ہے۔ تو قرآن اس لیے نہیں آیا تھا بلکہ قرآن پڑھنے کے لیے آیا تھا، تو لہٰذا یہ قرآن مجید سے وظیفہ بڑا کوئی وظیفہ نہیں ہے۔ اسی لیے عزیز دوستو قرآن مجید پڑھیں اور یہ سورۃ الرحمن کا ورد کریں۔ کاروباری حضرات جو بھی ہیں، نوکری کے لیے جا رہے ہیں، انٹرویو ہے، اس میں یہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پڑھتے ہوئے جائیں۔ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اللہ رب العزت کامیاب فرمائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت سب کو عافیت اور اطمینان والی حلال روزی نصیب فرمائے، اللہ رزق میں برکتیں عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور جتنا ممکن ہو سکے آگے لوگوں تک بھی یہ پہنچائیں تاکہ لوگوں کو بھی فائدہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔